نساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. معزز و مقتدر مفتیان نظام، علماء کرام، قرآن ناطقان و معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو فرمایا آج کی اس تقریب ذکر حضور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و شہدائے کربلا کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولی سے نوازیں. اور اس کے طفیل جتنے بھی منتظمین ہیں اس مسجد کے، انتظامیہ ہے یا علاقہ کے منتظمین، اللہ تعالیٰ اس کا اجر کثیر عطا فرمائے. اور ہم سب کا مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولی سے نوازیں. اللہ تعالیٰ مسلمانان عالم کا حامی ناصر، امت مسلموں کی خیر فرمائے. اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. ہماری کشمیری فلسطینی مسلمان بھائیوں کو آزادی عطا فرمائے. ایران اکیلا بیچارہ کفار اور یہود و نصارہ سے لڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فتح، نصرت اور کامرانی عطا فرمائے. سارے مسلمانان عالم کو مل کر اپنا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کے علاوہ کچھ چاہیے نہیں. کیا؟ نیست جز مصطفیٰ مرا درکار. یہ جن کے آپ سرائکی سن رہے تھے ان کو فارسی بھی سنا. ایک شعر ان کو اردو کا عرض کر دیتا ہوں، ایک ان کا فارسی کا عرض کر دیتا ہوں. کہتے ہیں نیست جز مصطفیٰ مرا درکار، کہ مجھے حضور کے سوا کچھ نہیں چاہیے. کیوں؟ ہست در دو جہاں محمد یار. آپ کا نام ہی محمد یار ہے، تو کہتے ہیں کہ میرا تو دونوں جہان میں جو یار ہے وہ محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنے نام کو انہوں نے استعمال کیا، ہست در دو جہاں محمد یار. میں یہاں بھی محمد یار ہوں، میں وہاں بھی محمد یار ہوں. اور اردو والے شعر کہتے ہیں کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار. کنار کہتے ہیں کنارے کو، باؤنڈری ساکر. کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار، جہاں رہا محمد سے ہم کنار رہا. ٹھیک ہے، محمد یار نام ہے نا. تو کنارے یار، یار کے جو کنارہ ہے، دوستی کا جو کنارہ ہے، جو محبوبیت کا کنارہ ہے، اس سے محمد یار باہر نکلا ہی نہیں. کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار، یار والی دائرے کے اندر ہی رہا. جہاں رہا محمد سے ہم کنار رہا. محمد یار اس میں ان کا نام ہے، تو انہوں نے اپنے نام کو فارسی میں بھی استعمال فرمایا اور اردو میں بھی استعمال فرمایا. اب آ جائیں واپس. حضور شہزادہ ہے رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام. پہلے تو یہ سن لیں کہ یہ تصور ہے ہمارے پاس پنجتن پاک کا، یہ کہاں سے ہے؟ ایک ہی میں کر دیتا ہوں، قرآن کی آیت کی تفسیر کر دیتے ہیں حضور کی سنت سے. تفسیر قرآن بالحدیث. ایک تو آپ نے مجھے علماء کے ساتھ بٹھا دیا، مفتیان نظام میں ادھر بھی اور دائیں بائیں دونوں مفتیان نظام ہیں. ایک تو بیرا شریف سے فارغ تحسین، دوسرے مجھے معلوم نہیں جہاں سے بھی ہیں وہ دونوں. میں عام کا بندہ ہوں، پس کے جہاں شکنجی، ہاں بیربل شریف سے، تو پس کے جان شکنجے اندر جو ویلن وچ جنہ رو نواخن روے محمد، یہ روے تے منا. ٹھیک ہے، تو جب شکنجے کے اندر عشق کے شکنجے میں جان پھنسی ہے نا، تو پھر رو بھی باہر آ جاتا ہے. پھر رو بھی باہر آ. یہ اشاعت کا کلام نا اس نظریے سنا کریں جس سے انہوں نے لکھا. تو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو نجران سے عیسائی آ گئے. تو ان کا حضور آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کرتے، اور مناظرے کا موضوع یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ العیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضور کا موقف یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں اور عبد ہیں. انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، بیٹھ کے مناظرہ کر لیتے. آپ نے فرمایا آپ کے پاس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے یار پولیس والوں کے بٹھاتے ہیں، ان کو تقریر سناتے ہیں، ہم کو لڑائی کرنے والے.
کچھ شاگرد ہوں گے میرے خیال. اچھا ملا سے والا کیا ہوتا ہے؟ بے فکر ہو کیا تسلی سنو کو اور مسئلہ ہوگا. نعرہ تکبیر، ڈرے تو وہ جو تاش کے خطاب سن لو گلنا بند کر دی کوئی حد نہیں بات نہیں کرتے ہیں امید ہے سو بھی جائیں اپنے ایک لگانے لگا لیں کوئی حد نہیں. ہم مست ملان کوئی حد نہیں کوئی حد جس نے ٹیک لگانے لگا لیں سونا ہے سو جائے کوئی مسئلہ نہیں. ہم سلانے والے ہیں جگانے والے نہیں. یہ پتہ سلانے والے جگانے والے نہیں پتہ. چلیے یہ پہلے سن لیں مسئلہ. وہ جیسے نالائق مرید تھا تو پیر صاحب کو پاس گیا اس کو پیر صاحب کو کہتے حضور میں نے جب جاتا ہوں نا عام محافل میں دنیا داری والی محافل میں تو بڑا حشاش وشاش بیٹھتا ہوں اور جب جاتا ہوں نا دین والی محافل میں جو برکت والی محافل ہے ان میں جاتا ہوں نا تو پھر مجھے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹے جو نیند ہے نا وہ ہمیشہ پھولوں پہ آتی ہے کانٹوں پہ نہیں آتی نیند. تو اگر تقریر کے دوران یا نعت کے دوران آپ کو نیند آ جائے جیسے ان کو آ رہی تو اچھی بات ہے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہیں سو جاؤ تو کھلے کہتے عجیب سی بات کون سی ہو عجب بات کون سی ہو سکتی اچھی بات کون سی ہو سکتی. واپس آتے میں اس لیے تو دل کھلا کر کہہ رہا ہوں کہ پولیس آئی ہے تم کو آنے دینا ہم کو برا کام کریں ہم ان کو بٹھائیں گے یار آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم سارے ہمارا سارا دن چلتا رہتا ہے کوئی حال نہیں وہ ہمارے دوست ہیں. اچھا تو نجران کی جو عیسائی تھے ان کا جو آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو سرکار نے فرمایا آپ کو اس دلیل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ من ذالک بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ ان کے والد کا نام بتا دیں. انہوں نے فرمایا وہ تو والد کے بغیر اللہ کے معجزے سے پیدا ہوا اللہ کی طرف سے معجزہ تھا اور وہ پیدا ہو گئے بغیر باپ کے. فرمایا یہی تو ہمارا ثبوت ہے یہی ہماری دلیل ہے کہ جن کے دنیا میں ظاہراً کوئی باپ نہ ہو تو ان کا باپ اللہ ہوتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ نبی کا جو کیا کہتے ہیں نا فہم اور ان کی جو فراست ہوتی ہے اور ان کا جو لاجک ہوتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا. ان کی جو منطق ہوتی ہے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو سرکار نے فرمایا تمہاری یہی دلیل ہے کہ جس کا ظاہراً کوئی باپ نہ ہو جس کو باپ اللہ تعالیٰ یاد دلا کہا. تو سرکار نے فرمایا پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کی ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے وہ مبہوت ہو کر رہ گئے. ان کا یہ ہونا سا توڑنا مناظرہ نہیں کرنا ہے ہونا سا مباہلہ کرنا ہے. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو فریق جن کے درمیان کو وجہ تنازع ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور دونوں اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ہم اپنا اپنا موقع پیش کرتے ہیں اور ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. وہ دن طے ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلے بھی چلتے ہیں. وہ اپنے بڑے بڑے عالم لے کر آئے اور جو سب سے بڑا اس وقت کا راہب تھا اس کو بھی لے آئے. تو ان کے راہب نے مشورہ دیا کہ وہ ادھر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آتے کون کون اور ان کے مقابلے میں ہم اس طرح کے بندے جو ہیں وہ وادی میں نازل کریں گے اتاریں گے اور وہ بیٹھ کر ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے. وہ چھپ کر بیٹھ گیا اپنے جاسوس بھی اٹھا دیے اور اپنے جو ساتھی تھے ان کو بھی اٹھا دیے. اب جب حضور آ رہے ہیں تو اب اس آیت کی تشریح ہو رہی ہے. کون سی آیت کہ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں. تو حضور نے کہا کہ یہ میرے ابھی قوت کو اختیار کو طاقت کو سمجھتے ہی نہیں. اب سمندر سے جا کر ایک چھوٹا سا کھالا کہے کہ میرے ساتھ مقابلہ آ جاؤ تو سمندر چوپی ہو جائے گا. وہ ہنسے کا بھی نہیں طنز بھی نہیں کرے گا اور اس کو دھمکی بھی نہیں رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں اور یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا خاموش ہے. سمندر کو پتہ ہے میں کیا بتاؤں. وہ ایک تھوڑی سی کیا کہتے ہیں وہ انگڑائی لے لے تو پوری دنیا کو ڈبو دے اور دریا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ ہر سال ہمیں ڈبو کر چلا جائے. آج تو سنا سمندر نے بھی کسی کو ڈبویا. کبھی ان کو میری قوت کا پتہ ہی نہیں. اگر ہم کوئی طاقتور بندہ بیٹھا ہوں جو یہ ان کو میں کو میرے ساتھ کچھ آتے ہیں تو کہیں گے شاہ صاحب کام کرتے ہیں. یہی کہنا ہے نا ان کو پتہ ہے انہوں نے ایک دھوبی پٹکا لگانا ہے شاہ صاحب کو پکڑ کے ادھر پٹک دینا اور انہوں نے 4-5 ہڈیاں توڑ سکتی مجھے میں اڑ گیا ہوں میرے ساتھ مقابلے میں میرے ساتھ مقابلے اور انہوں نے ایک دھوبی پٹکا لگانا ہے اور مجھے گرا دینا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جن کو اللہ نے پڑھایا علامہ
علامہ کا معلوم تکن کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرما دیا جس سے پہلے آپ بہرمند نہ تھے. ہر چیز اللہ نے سکھائی. خیر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. اللہ تعالیٰ نے جبریل نبی کو بھیجا کہ محبوب آپ گھبرائیں نہ, آپ ان کی بچت کریں, رعایت کریں. تو آپ ان سے فرما دیں فقل, آپ فرمائیں تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. آپ ان سے فرما دیں تو آدھے پوتر لیتے آ جاؤ اور ہم اپنے شہزادے لے کر آ جاؤ. نساءنا و نساءکم, ہم اپنی شہزادیاں لے کر آ جاتے ہیں, تم اپنی عورتیں لے کر آ جاؤ. انفسنا و انفسکم, میں خود میدان میں آ جاتا ہوں, تم خود میدان میں آ جاؤ. محبوب پھر ان کو چھوڑنا نہیں, تم نبتہل, پھر ہم کرتے ہیں مبادلہ. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, اور پھر ہم جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت کرتے ہیں. تو آپ آ جائیں مقابلے میں. تو اللہ نے جب اجازت دے دی, سرکار نے فرمایا آ جاؤ مقابلے میں آ جاؤ. وہ آگے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابناءنا, نساءنا اور انفسنا کی جو تشریح فرما رہے ہیں, یعنی تفسیر قرآن بالحدیث جو فرما رہے ہیں, حضور نے کیا کیا, فرمایا ابناءنا کی جگہ پہ میں اپنے 3 بیٹوں کو لے جاتا ہوں. ایک حضور حضرت علی مرزا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کو لے, ایک حضور حضرت امام حسن مجتبیٰ, اور ایک حضور حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تینوں شہزادوں کو ابناءنا کی, ان نے ساری امت کی نمائندگی کر دی. فرمایا یہ میرے 3 ساری عورتوں کی نمائندگی, کیونکہ جنت کی تمام خواتین کی صدارت سے یہ شہزادی ہی کافی, سب کی نمائندگی کر دیں گے. اور انفسنا کی جگہ پہ حضور خود تشریف لے آئے. تو تن کتنے ہو گئے؟ 5. حضور نے اس کی تشریف فرما دی کہ یہ 3 بیٹے کافی ہیں. نساءنا ہوتے آتے, لیکن حضور فرمایا شہزادی ہے اکیلی میری کافی, شہزادی اکیلی کافی. تو یہ 5 تن مل کر آ کر بیٹھ گئے. وہ جو جاسوس سے بھاگے اور جا کر اس بڑے راہ کو کہا کہ ہم جنسی اسٹیج میری کے مزارے تھے, اور جو یہ ممتاز خان دولتانہ ہے, نواب احمد خان دولتانہ, ان کی گاڑی ہوتی ہے, وہ چھوڑ بھی آتی تھی لے بھی آتی تھی. اور نواب صادق خان اور وہ سارے بھیجتے تھے گاڑی شاید, یہ باغلپور کی ریاست ہے. تو وہ پاؤں دبا رہے تھے ادھر ہمارے علاقے میں کوئی بندہ, تو 20 سال کے چل پاؤں دبا رہے تھے, تقریر کر رہے ہیں, خطاب کر کے تھکے ہوئے تھوڑے دبا دے. تو ہمیں پھر تنقید تو فوراً مل جاتی ہے. تو وہ بندہ جا رہا تھا تو وہ پیران نظام کو مانتا نہیں تھا, وہ سائیکل پہ جا رہا, سائیکل پہ چلاتا جا رہا تھا, اور اس نے نا ایسے ہی بے خودی میں کہہ دیا بھڈو بھڈو دین یہ جڑا, بڈو بڈو. تو آپ مسکرانے لگے. تو رکھا مولوی ہوتا نا وہ لڑ پڑتا, رکھا مولوی ہوتا تو وہ شیخ تھے نا, تو مسکرانے لگے. انہوں نے حضور الٹا وہ آپ کے خلاف بول گئے اور آپ مسکرا بھی رہے. کہتے ہیں ہمیں مانتا تو نہیں ہے لیکن ہے بڑا سیانا. کہتے ہیں پیران نظام کو, علماء کو, جو اہل سنت کے, ان کو مانتا تو نہیں لیکن ہے بڑا سیانا. یہ کیسے سیانا ہے؟ فرمایا مانتا میں نہیں ہے لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ دین کی جڑیں ہیں ادھر. ہمیں مانتا نہیں ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ دین کی جڑیں ادھر ہی ہیں, دین کی جڑیں ادھر ہی ہیں. جب انہوں نے جا کے بتایا نا کہ تو کل 5 آئے ہیں, تو اس نے کہا اے اللہ کے بندو, یہ جو 5 آئے نا جب اتر رہے تو میں نے دیکھا تھا ان کے اوپر بادل سائے کیے ہوئے تھے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدوں کی برکت سے ان کے چہروں سے ضیاباشی ہو رہی تھی, نور چھلک رہا تھا. تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ ان کے سامنے جا کر مت بیٹھنا. اگر تم بیٹھ گئے اور یہ جو درمیان میں تشریف فرمائے, انہوں نے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں لعنت کے لیے درخواست کر دی اور اللہ نے تم پر لعنت فرما دی, تو پھر پوری دنیا سے عیسائیوں کا نام مٹ جائے گا. یہ صرف 5 نہیں ہیں, مقصود کائنات ہے. ان کے مقابلے میں نا آج میں نے شروع کیا ہوا خطبہ حجۃ الوداع, وہ جمعے کی تقریب ہے, تو اس میں آج وہ اس کا حصے پہ پہنچے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو میرے مقابلے میں آئے گا نا, کوئی بھی ABC جو بھی میرے مقابلے میں آئے گا, تو فرمایا پھر جیتوں گا میں ہی, جیتوں گا. اب یہ مجھے بتائیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت سید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینہ مکہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں جا کر خبر دی کہ بدبختوں نے میرے شہزادوں کو شہید کر دیا ہے, اہل بیت کے شہزادوں کو اور دیگر جو ان کے رفقات ہیں ان کو شہید کر دیا ہے, تو میں کربلا سے آ رہا ہوں اور سب کے آثار تھے آپ کے اوپر, اور یہ میرے پاس خون ہے ان شہداء کا, اور یہ شہداء کا خون لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں.
حضور خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں جب کوئی میرے مقابلے میں آئے گا تو میرے مقابلے میں آنے والا جیت نہیں سکتا، جیتوں کا میں ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے کیس رکھتا ہوں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں حضور حضرت سیدنا امام حسین الشہداء کربلا کا کیس رکھا جائے اور ادھر حضور خون شہداء کربلا لے کر کھڑے ہوں اور سامنے یزید کھڑا اور دربار اللہ کا ہو اور دلائل حضور دے رہے ہیں اور کیس ہو شہزادہ رسول کا جو جنت کے سردار ہے، تو یہ بتائیں کون جیتے گی؟ اور جیتنے والی پارٹی نہ ہونا چاہیے کہ ہارنے بتائیں نا، جیتنے والی پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہارنے والے کے ساتھ؟ پھر ہمیں یہ ناز ہے کہ ہم جیتنے والی پارٹی کے ساتھ، سواد اعظم کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ تو تھا عیسائی، تھا کافر، لیکن اتنا سیانہ تھا کہ ان اہل بیت کے مقابلے میں نہیں آنا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو ان کے مقابلے میں آئے گا اس کے دو وصف ہوں گے، ایک وہ جھوٹا ہوگا اور دوسرا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ جو ان کے مقابلے میں نکلے گا کیا کہہ رہا ہے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ کی لعنت، اور کاذب بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے مقابلے میں نکلے۔ یہ پانچ جو نکلے تھے فرمایا ان کے مقابلے میں کوئی نکلے تو کیا ہوگا؟ وہ ایک تو لعنتی ہے اور دوسرا جھوٹا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ آگے چلتے حضور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک سے باہر آئے تو آپ نے ایک ملت المرحل، ایک منقص چادر ہے جس کے اوپر زگ زیگ سے کڑھائی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کجاوے کہ نہیں وہ زگ زیگ ہوتا ہے اس طرح سے کجاوے بنے ہوئے نہیں، زگ زیگ ڈیزائن ایسا ہے، ڈیزائن اون سے ایسا بنا ہوا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور آپ تشریف فرماؤ گے اور چادر اوڑھی ہوئی آپ نے اپنے اوپر، تو حضور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھیل رہے ہیں تو ان کو بلایا اور چادر کے نیچے بٹھا دیا۔ چادر کے نیچے پہلے کتنے تن تھے؟ ایک حضور حضرت امام حسین کو بلایا، چادر کے نیچے بٹھا لیا، کتنے ہو گئے؟ دو۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بلایا تو ان کو بھی چادر کے نیچے بٹھا لیا، تو کتنے ہو گئے؟ تین۔ سیدہ کائنات شہزادی رسول اپنی لخت جگر کو بلایا، چادر کے نیچے بٹھا لیا، کتنے ہو گئے؟ چار۔ اور بتا کون رہی ہیں؟ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، وہ فرما رہی ہے میرے گھر میں واقعہ، حالانکہ دیگر صحابیات سے دیگر کئی رپورٹس یا روایات موجود ہیں، میں صرف جان بوجھ کے لے رہا ہوں، اس کا قرآن بتاتا ہوں آپ کو کہ میں یہ روایت کیوں لے رہا ہوں، یہ ان سے مروی جو حدیث ہے وہ کیوں بیان کر رہا ہوں، یہ ان کے گھر کی بات کیوں کر رہا ہوں۔ ابھی یہ مکمل ہوئے تھے 4 دن تو دروازہ کھٹکا، تو پوچھا کہ کون؟ تو فرمایا پوچھے مت، علی ہیں، میں نے توجہ کر کے بلایا ہے۔ تو توجہ کر کے حضور سیدنا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کو بلایا گیا، تو وہ بھی آ گئے، تو سرکار نے ان کو بھی چادر کے نیچے بٹھایا۔ جب یہ 4 تن حضور کے ساتھ جمع ہو گئے تو کل کتنے ہو گئے؟ آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ عربی میں تو پے ہی نہیں، تو 5 تن پاٹ کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے، نہ پروفیسر، نہ پیر، نہ پٹواری، نہ پولیس، عربی میں پہ ہی نہیں، اسی طرح الجھاتے ہیں۔ تو چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کسی بھی زبان میں آپ گنتی شروع کر دیں، آپ روشن میں آتی ہے روشن میں کرتے ہیں، چائنیز آتی ہے چائنیز میں کرتے ہیں، جیپنیز آتی ہے جیپنیز میں کرتے ہیں، انگلش آتی ہے انگلش، پنجابی، اسرائیلی، کوئی گنتی تو آتی نا آپ کو، تو آپ ذرا گنیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس زبان میں بھی گنتے، ٹھیک ہے، حضور سیدنا علی المرزا شیر خدا، سیدہ کائنات شہزادی رسول، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین، کتنے ہو گئے؟ کسی زبان میں گن کر سنا ہے کتنے ہو گئے؟ حضور نے چادر لپیٹ لی اور بتا کون نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اور فرماتی ہیں کہ جیسے آپ نے چادر لپیٹ لی تو فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ بھائی یہ شرعی اور فقہی مسئلہ سن لیں کہ بیویاں پہلے اہل بیت ہیں، بیٹے پہلے اہل بیت ہیں، بیٹیاں پہلے اہل بیت ہیں،
اگر کوئی اعتراض کرتا تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ حضور سیدنا علی المرضا تو حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، تو یہ اہل بیت کیسے ہو گئے؟ اور حسنین کریمین تو حضرت علی کے بیٹے ہیں، تو یہ حضور کے اہل بیت کیسے ہو گئے؟ نسب تو بیٹوں سے چلتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ساری دنیا کے لوگوں کا نسب بیٹوں سے چلے گا، میں انوکھا ہی نبی اور رسول ہوں، انوکھی شان لے کر آیا ہوں، اپنے لیے شرعی مسائل بھی لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے تخصیص دی ہے، تو مخصوص قوانین میرے لیے ہیں۔ فرمایا سب کا جو نسب ہے وہ بیٹوں سے چلے گا، اور میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا۔ فرمایا مولا وہ تیرا اختیار ہے کہ تو نے بیوی کو اہل بیت بنا دیا، بیٹوں کو اہل بیت بنا دیا، بیٹیوں کو اہل بیت بنا دیا، لیکن یہ اختیار مصطفیٰ ہے، میں اپنے نواسوں کو اور اپنے داماد کو بھی اپنے اہل بیت میں شمار کرتا ہوں۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے، اس کو حضور نے یوٹیلائز کیا، اور اختیار مصطفیٰ۔ اور پھر وہ آیت پڑھی جو جہاں پہ امہات المومنین کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ یہ نازل ہوئی، اور کیا فرماتی ہیں اللہ نے فرمایا چادر کے قلب بیٹھ گئی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ آیت مبارکہ جو تلاوت کر رہے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ آپ سے رجس کو دور کر دیں۔ اس کے لیے کوئی لفظ دوسرا استعمال نہیں کرنا چاہتا، جو اللہ نے استعمال کیا میں وہی استعمال کرتا، میرے معنی میں وہ نہیں چھوڑ سکتی، تو آپ سے رجس کو دور کر دے اور آپ کو ایسا پاک کرے، ایسا پاک کرے، ایسا پاک کرے، ایسا پاک کرے۔ میں یہ ساری عمر کہتا رہوں نا تو تطہیرہ کا معنی نہیں پورا، وَيُطَهِّرَكُمْ کا معنی پورا نہیں ہوتا، تو ساری عمر یہ کہتا رہوں نا معنی پورا نہیں ہوگا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ طہارت کی معراج عطا فرمائے۔ اس کا سادہ میرے جو زبان ہے اس میں اتنے ہی لفظ آ سکتے ہیں، میرا منہ چھوٹا ہے نا تو شان بڑی ہے، تو آپ کو اللہ اتنا پاک کرے، اتنا پاک کرے، اتنا پاک کرے کہ جتنا پاک کرنے کا حق ہے، یہ ٹھیک ہے، جن طہارت کی معراج عطا فرما دے۔ اب چادر کے نیچے تن کتنے ہیں، اور حضور دعا کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کو پاک کر دے۔ حضور تو پہلے پاک ہے، مطہر ہیں، منزہ عن الخطا ہیں، مبرہ عن الخطا ہیں، کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور حضور ان کے لیے دعا فرماتے ہیں محبوب ان کو بھی محفوظ فرما دے، ان کو بھی محفوظ فرما دے، صاف ستھرا اور طاہر مطہر فرما دے، صاف کر دے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ فرمائی تو حضور دعا فرمائی، تو حضور کی دعا قبول ہوئی کہ رد ہوئی؟ پوری زندگی میں حضور کی ایک دعا بھی اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کرتی، سوائے ایک کے جس کا ذکر قرآن پاک ہے، سوائے ایک دعا جس کا میں ذکر کرتا ہوں، سوائے ایک کے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا قبول نہیں فرمائی، اور لوگ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی دعا قبول دیکھیں گے تو ہم ان 5 کو کیا کہیں گے؟ 5 تن پاک۔ آپ عربی میں کہہ اب عربی میں کہنا، ہم تو فارسی بولنے والے تھے، کھیتے میں فارسی بولی جاتی ہے، تو اس لیے 5 تن 5 کو کہتے ہیں فارسی میں، تو 5 تن پاک۔ چھٹی تک 7ویں تک 10ویں تک ہم بھی پڑھتے ہیں فارسی، مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور پڑھنا چاہیے فارسی، جس میں بڑا علم موجود ہے۔ خیر، تو 5 تن پاک کا تصور ادھر سے ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کیوں لی؟ جو نیچے بیٹھے انہوں نے تو روایت فرمائی، دیگر امہات المومنین دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے، تو آپ نے ان کی جو روایتوں کی بیان کی، میں نے اس لیے رکھا کہ جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، ہم 5 تن پاک کو ماننے والے بن گئے۔ جو ان کو مانتے ہیں وہ ان کا کہنا بھی مانے نا، وہ 5 تن پاک کو ماننے والے بن گئے، اور جو 5 تن پاک کو مانتے ہیں تو جنہوں نے بتایا ہے یہ ان کے ماننے والے بن گئے۔ تو میں قریب لا رہا ہوں کہ دور کر رہا ہوں؟ بات جو رد ہوئی تھی وہ سن لیں، اس میں لوگ واویلا کرتے ہیں، وہ حضور کا شان ہے، وہ نعت مصطفیٰ ہے۔ ہوا یہ کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین یہ مر رہا تھا، اس نے اپنا بندہ بھیجا اور حضور کو درخواست کرے کہ حضور اپنا جبہ عطا فرمائیں چاہتا تھا، اور دوسری درخواست کرو کہ حضور میری نماز جنازہ پڑھائیں، تیسری درخواست کرو کہ حضور میرے لیے دعا کریں۔ جیسے بندہ آیا تو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور شرط یہ تھی کہ جو حضور نے نا چادر اوڑھی وہی لے کر آنی، اندر سے اٹھوانی، اندر سے نہیں اٹھوانی، کہ کئی لوگوں کو شاکی نہ ہو جائے کہ بدلے حضور نے اپنی دی تھی کسی اور بھی دے دی۔ منافق جو تھا نا تو اس کو حضور پر اعتبار پھر بھی نہیں، مر رہا تو اعتبار پھر بھی نہیں، تو اس نے کہا کہ جو سرکار نے اوپر اوڑھی ہوئی وہ اتروا کے لے آنی،
جیسے آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اتار کر دینا چاہیے، حضرت عمر کھڑے ہوئے عرض کرتے حضور وہ تو رئیس المنافقین ہے، تو آپ اس کو اپنی چادر دے رہے ہیں، تو چادر اس کے تن سے لگے گی تو بخشا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے، وہ چادر دے دی۔ فرمایا جنازہ، سرکار نے فرمایا نماز جنازہ پڑھاؤں گا، حضور دعا، میں دعا بھی آ کر کروں۔ اب عمر پھر ملا گیا، آقا یہ منافق کی نماز جنازہ آپ پڑھیں گے، اس کے لیے دعائیں خیر کریں گے؟ تو سرکار فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ رہے۔ تو اس کو چادر دے دی، اس نے اپنا کفن بنوا لیا۔ حضور اس کی نماز جنازہ کی تشریف لے کہ نماز جنازہ پڑھا دی۔ جب دفن کر لیا تو حضور قبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ کیوں کہ حضور ہیں ہی رحمت للعالمین۔ حضور کا دوسرا پہلو اللہ نے بنایا ہی نہیں، دوسرا پہلو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے حضور کا زحمت والا پہلو بنایا ہی نہیں، حضور سراپا رحمت ہے۔ اللہ جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے، حضور کے سارے نام پڑھیں تو اس میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو اس طرح کی جلالت والا ہو، جیسے جبار میں جلالت ہے اور جیسے قہار ہونے میں جلالت ہے۔ تو حضور نے بطور رحمت للعالمین اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اس کے لیے تو آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے، ایک نہیں 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے، اس کا حق میں آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ وجہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ اگر یعنی حضور اگر کسی اور بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عنوان اس کی تشریح اور توجیہ کی ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ محبوب اس کے لیے آپ 70 مرتبہ دعا کریں، وجہ یہ ہے کہ اگر یہ میرا دشمن ہوتا نا آپ دعا کرتے میں معاف کر دیتا، لیکن اس کو معاف اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ دشمن آپ کا۔ یہ بتائیے حضور کا شان ہے یا وہ نقص بیان کرتے علیہ خاتون بدن؟ تو یہ شان مصطفیٰ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کو نبی و رسول بنا کر بھیجا، اور یہ بدبخت عبداللہ بن ابی مانتا نہیں تھا، تو محبوب اب آپ اس کے لیے سفارش کریں گے تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کیوں کہ میرے بھیجے ہوئے نبی اور میرے بھیجے ہوئے رسول اور ان کو یہ نہیں مانتا تو اس کی یہ جرات ہے۔ محبوب آپ ایک دفعہ سائڈ کر دیں، اس سے ذرا میں دو بات کرتا ہوں کہ بھیجوں نبی میں، رسول میں بناؤں، ان کو کتاب میں دوں، احکام میں دوں، اور یہ بدبخت آپ کے ساتھ منافقت کرے تو محبوب آپ کی وجہ سے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہاں میرے دشمن کے متعلق کہہ دیں مولا اس کو معاف کر دیں، حضور نے مانگا تھا کہ اللہ 2 مشرک پھر رہے ہیں، ان میں سے ایک مجھے دے دیں، ایک عمر ابن خطاب اور ایک عمر ابن ہشام۔ تو پھر اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب حضور کی جھولی میں ڈال دی، مشرک مانگا مومن بنا کر، اور پھر کیا کہا یا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے، ہمیں عزت ملی ہے اسلام کے ذریعے سے، اور عمر کے لیے حضور فرما رہے ہیں مولا عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے۔ حدیث بات کی اور بھی سنو تو جنت جب مکمل ہو جائے گی نا سر، یہ تھک جائیں مجھے بتا دیں، اس کو بچے کو پتا میرا جو لیکچر ہوتا ہے وہ 3 گھنٹے کو PhD والوں کا، انہوں نے شیڈول میں رات خراب کر دیا نا تو پرائیویٹ روکے کھڑی مجھے پہلے کہا 10:20 پھر 10:30 پھر 10:40 اور پھر اب 11:40 انہیں یہ راستے دیا میں راستے ہم دونوں بیٹھے تو چلے مختصر کرتے جنت تھی نا جب مکمل ہوگی تو آخر امتی جب چلا جائے گا تو اس کی کنڈی لگ جائے گا، تو اللہ فرمائے گا جنت میں نے تجھے مکمل کر دیا، تو جنت جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا تو نے مجھے ایک وعدہ فرمایا تھا کہ میں تجھے 2 میناروں سے زینت بخشوں گا، سجاؤں گا تجھے 2 میناروں سے، 2 تجھے ستون عطا فرماؤں گا، 2 تجھے رکن عطا فرماؤں گا، 2 ارکان عطا فرماؤں گا، 2 رکن عطا فرماؤں گا، تو مولا وہ تو بھی تو نے عطا نہیں کی اور کنڈی لگ گئی۔ اللہ فرمائے گا جنت تو بھی بولیے تجھے حسن اور حسین نہیں دیتی، اگلا سنیں گے نا، اگلا سنیں گے ایسا تو جیسے اللہ ارشاد فرمائے گا کہ جنت جو میں نے کہا تھا کہ تجھے 2 میناروں سے 2 رکنوں سے 2 ارکان سے 2 ستونوں سے سجاؤں گا نور کے، تو حسن اور حسین ہیں،
تو جیسے اللہ یہ فرمائے گا نا جنت کو کہ تجھے حسن حسین نے دے دے، تو جنت ایسے شرمائے گی جیسے دلہن شرماتی ہے۔ یہ حدیث پاک، جنت ایسے شرمائے گی کہ مجھے یہ سردار مل گئے ہیں، تو ایسے شرمائے گی جیسے دلہن شرماتی ہے، اس کے سامنے اس کے دولہے کا نام لیا جائے تو وہ شرما جاتی ہے، تو جنت تو شرما جائے گی۔ تو ہمارا حسن جنت کی وجہ سے ہوگا، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے بندے کو گمان کے ساتھ، گمان کبھی رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ضرور جنت دے گا، وہ ہمارا رب ہے نا۔ تو آدھے بندہ نو سڑے تک تو ہماری استثقاء ادا کرتے ہیں، تو فلاں دن آ جانا میدان میں، آج کل آ جانا، وہ سارے محلے والے یا علاقے والے آ گئے، تو ایک بچہ چھتری لے کر آئے، میرے جیسے جبے کو میں پہن کے خالی گئے پیسے۔ وہ جو بڑا ان کا عالم تھا، اس نے وہ کہا تو چھتری کے لیے چاہیے بننا ہے، ہو سکتا عالم صاحب جس علاقہ دعا منگتا ہے اللہ بارے جیسی تو پیچھا کیوں جیسا ہے۔ تو باقی سارے جو تھے وہ آئیں بائیں شائیں کرنے آئے تھے، پتہ نہیں بارش ہوئے تھے بھاوے نہ ہوئے، لیکن انہوں نے پکا میں دعا منگتا تو بارش ہو سے پیچھا کیوں جیسا، وہ چھتری ساتھ لے آئے، وہ چھتری ساتھ۔ اللہ سے گمان کبھی رکھنا چاہیے۔ اس کو دل میناروں سے بات یاد ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی، اطلاع دی کہ شہزادے ان کی ولادت ہوئی، آپ تشریف لے، حضور تشریف لے کے سرکار نے فرمایا علی مجھے میرا بیٹا دکھنا ہے، میرے فرمایا مجھے میرا نواسا دکھنا۔ کثرت سے حدیثیں ہیں، حضور ہمیشہ بیٹا فرماتا ہے، اکثر مجھے میرا بیٹا دکھا ہے، بیٹا دکھا ہے، فرمایا کیا نام رکھا ہے، فرمایا حضور حرب رکھا نام، فرمایا یہ حرب نہیں ہے، فرمایا حضور کیا ہے، فرمایا یہ حسن ہے۔ اس سے پہلے پوری دنیا میں کسی کا نام حسن نہیں ہے، پوری دنیا میں اس نام رکھے جانے سے پہلے انسانی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام تک کسی کا نام حسن نہیں ہے۔ چند دن گزرے ہیں 2 سال، جو حضرت امام حسین آپ کی ولادت کے بعد سعادت حضور پھر تشریف لے کر سرکار نے فرمایا علی مجھے میرا بیٹا دکھایا کہ فرمایا ان کا نام کیا رکھا ہے، فرمایا ایک روایت میں حضور حرب رکھا ہے اور ایک میں فرمایا حضور جعفر رکھا ہے، کہ اپنے آبا و اجداد میں نام حضور کے نسب میں حرب ہے، فرمایا ان کا نام یا حرب بتایا یا جعفر بتایا، سرکار نے فرمایا نہ یہ حرب ہے نہ یہ جعفر ہے، فرمایا حضور کیا ہے، فرمایا یہ حسین ہے، یہ حسن بھی ہیں درمیان تو وصال ہو کے بچپن میں۔ تو حسن اور محسن اور حسین یہ تینوں حسن سے ہیں، یہ تینوں ان کا مادہ حسن سے، یہ حسن سے نکلے ہیں، تو یہ حسن کائنات بھی ہیں اور کائنات حسن بھی ہیں۔ کیا آپ اس پہ ذرا غور کریں، حسن کائنات بھی ہیں اور کائنات حسن بھی ہیں، یعنی ان کی وجہ سے کائنات میں حسن ہے اور ساری کائنات کا حسن یہ شہزادے بھی ہیں، ان کے نانا بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نام کہاں سے ہے؟ تو حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو 2 مینار نور کے بنائے اور ان کو نور کے غلافوں سے مصنوع کر ان کے اوپر پردہ ڈالا۔ تو جیسے امام حسن مجتبیٰ کی ولادت جبریل میں حکم ہوا کہ پہلے مینار سے پردہ اٹھائیں اور جو نام لکھا ہوا ہے یہ پڑھ کر میرے مصطفیٰ کو بتا کر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نام حضور کو بتایا گیا تو حسن تھا، اور جو دوسرے شہزادے پیدا ہوئے تو پھر ان کا نام ادھر دوسرے مینار سے پڑھ کر جبریل نے آ کے حضور کو بتایا اور اس سے حضرت امام حسین کا نام رکھا گیا۔ تو دونوں نام حسن سے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے شہزادے جو ہیں نا یہ تمام نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں سن لیں کہ جو بوڑھے ہیں نا یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس وقت میں آپ بہت بندوبست کری کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ بوڑھے جنت میں نہ بوڑھیاں نہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تشریف فرمائے کہ ماں آنی بوڑھی، حضور کو عرض کر لگی حضور میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں، سرکار نے فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ نہیں فرمایا تم جنت میں، آپ نے بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا تو رونے لگے۔ حضور اشار علیہ السلام حضور جو فرماتے ہیں وہی شریعت ہے، حضور فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے، تو رونے لگے۔ سرکار نے جب دیکھا کہ رو رہی ہیں یہ پریشان ہو گئی، سرکار نے خیر پریشان کیوں ہوگی، سرکار جب بوڑھی جنت میں جائیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ فرمایا آپ بھی بولی ہیں جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا، جنت میں جو جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا۔ ان کو امید لگ گئی حضور کے فرمانے والی چاہتے امید کیا یقین کبھی ہے نا، جو جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا۔ تو جنت میں بوڑھا تو ہوگا کوئی نہیں۔ اب وہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں سادہ سادہ، پہلے اب سرائکی سے بڑے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ سرائکی سمجھ نہیں آتی،
حسنین صاحب نے سرائکی پڑھ دی تو اب کہتے ہیں زبانیں ساری سیکھ کرتے ہیں. سرائکی میری مادری زبان نہیں. تو جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، نہ بوڑھی نہ بوڑھا. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میرے شہزادے تمام نوجوانان جنت کے سردار ہیں. ایسے اچھا کچھ لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں تو یزید کے بدلے کیا بنے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو جنت ہے، اس کے پاس اور دسو تو صحیح پتہ نہیں وہ بھی نہیں ہے نا. یہ کہہ رہے دوزخ، میں نے کہا وہ بھی نہیں ہے. نہیں اس کا ساتھ دیں، کچھ اس کے پاس ہو نا، وہ ہمیں دینے کے لیے بھی تو کچھ ہو نا. تو میرے مفتی صاحب سے محبت ہے تو کوئی دیں تو صحیح. علم مجھے دے دیں گے، مجھے قرآن سکھا دیں گے، مجھے حدیث سکھا دیں گے، مجھے فلاں علم الکلام سکھا دیں گے، فلسفہ سکھا دیں گے، صرف نحو سکھا دیں گے، منطق سکھا دیں گے، اور علم سکھا دیں گے، جو بھی میرے حصے میں اللہ مجھے دے دیں گے. ایسے تو بندہ تعلق کسی کے ساتھ کسی وجہ سے رکھتا ہے. تو یزید سے کس وجہ سے تعلق رکھتا ہے؟ وجہ بتا دوں. اور سرکار کو مار کی میری شہزادی یہ تمام خواتین جنت کی سردار. ٹھیک ہو گیا. اور خود سرکار فرمانے میں تمام جنتیوں کا سردار، جنت کے ہر مخلوق کے سردار حضور ہیں. باقی رہی گئی سب پیچھے. میرے مفتی صاحب ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چمٹے. حضور فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور یہ اس سے رہ گیا وہ گھر ہو گیا. ایک آخری حدیث پر عرض کرتے تو پھر ختم کرو بندے تھک گئے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضرت شداد رضی اللہ عنہ شابر رسول، وہ کہتے ہیں میں حضور کو پیچھے ایک دفعہ نماز پڑھنے گیا. یہ انہوں نے پہلی دفعہ منظر دیکھا تھا، دیگر صحابہ آدھی تھے. تو کہتے ہیں میں جیسے ہی حضور کے پیچھے نماز پڑھنے گیا تو حضور نے اتنی تسبیح لمبی فرمائی. بعض روایت میں زور کا ذکر ہے، بعد میں عشاء کا ذکر ہے. جو بھی نماز ہے نماز ہمیں نماز کی یہی غرض ہے. تو نماز حضور پڑھ رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سجدہ طویل کیا، اتنا سجدہ طویل کیا، اتنا سجدہ طویل کیا. فرماتے میرے ذہن میں دو باتیں ہیں، یا تو وہی نازل ہو رہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، یا کوئی امر باقی ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے تصدیق کرنے کے لیے جیسے سر اٹھایا تو سر اٹھا کر دیکھا تو حیران ہو گیا کہ حضور نے سجدہ اس لیے طویل کیا ہوا ہے کہ حسنین کریمین حضور کے اوپر کھیل رہے ہیں. اب شریعت یاد آ گئی جو حضور سے سیکھی تھی، فتوے سیکھی حضور سے. شریعت یہ یاد آئی کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اوپر بچہ اگر چڑھ جائے تو دیکھنے والے کو یہ چاہیے کہ آرام کے ساتھ اس بچے کو نمازی سے علیحدہ کر دے، اور جیسے وہ نماز مکمل کرتے جا کر اس کو گود میں اٹھاتے تاکہ اس کو نماز سے نفرت نہ ہو بچے کو، اس کو نماز سے لگن رہنی چاہیے. یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ حضور کے اوپر شہزادے سوار ہیں اور حضور جو ہے سجدہ کریں تو میرے دل میں آیا کہ میں جا کر شہزادوں کو اتار لیتا ہوں اور حضور اپنی نماز مکمل کر لیں گے. پھر میں نے کہا کہ یہ مسئلہ تو نے سیکھا ہی تو حضور سے ہے. تو جب وہ کچھ نہیں کہہ رہے تو ڈھیر سیانے. میں نے خود سے کہا کہ آپ زیادہ سیانے ہیں. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بندہ دیکھا تو میں نے کہا کہ پھر جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ جانے، جو ان کے نمازیں ہیں وہ جانے، اور جس کی نماز ہے وہ جانے. میں کون ہوتا ہوں بیچ میں مداخلت کرنے والا؟ جس کی نماز ہے وہ جانے، جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جانے، اور جو شہزادے اوپر کھیل رہے ہیں وہ جانے. میں کون ہوتا ہوں؟ جب یہ منظر دیکھا نا تو میں نے کہا یہ کیا عجیب منظر ہے کہ شہزادوں کی وجہ سے نماز طویل ہوتی جا رہی ہے. تو میں نے بھی سجدے میں سر رکھا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. مولا تو پاک ہے، تو میرا رب ہے اور سب سے اعلیٰ ہے. یہ بھی شان دیکھ لیا نا کہ مولا یہ بھی تو تیرا ہی شان ہے. تو یہ شان دیکھ کر میں نے بھی یہی کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز مکمل کی تو سارے رکعتوں میں حضور کے ساتھ وہ کھیلتے رہے شہزادے. سرکار کے عالم نے ایک شہزادے کو ادھر بٹھا دیا، ایک کو ادھر بٹھا دیا. یہ دونوں شہزادوں کا نا ذکر اکٹھا کیا کریں، یہ مہربانی کیا. اچھا آپ نے حضور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر کی محافل کی اشتہار دیکھے ہیں بے شمار. تو کبھی حضرت امام حسن نے مجتبیٰ کا دیکھا ہے؟ وجہ میں کیمرے پہ نہیں بتا سکتا، وجہ آپ نے خود ڈھونڈنی ہے. وہ بڑے ہیں نا، شہزادے ہیں، اور وہ بھی ویسے ہی جنتیوں کے سردار ہیں جیسے حضرت امام حسین ہیں. وجہ آپ نے ڈھونڈنی ہے کہ بڑے کا نام نہیں لیتے اور چھوٹے کا لیتے ہیں. وجہ
وجہ آپ خود ہی ڈھونڈ لیجیے ان کی تو مرندے نے پتہ ساروں کو ہے میرے موج کٹا تو پولیس رکھو آئی ہوتی خدیمنا بھی ٹھیک ہے کوئی نہیں ایک رات اور سے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شہزادے کو ادھر بٹھا دیا ایک ادھر وہ آگے آ گئی حضرت شداد اور یہ بے شمار دفعہ ہوا ایک دفعہ واقع نہیں بے شمار دفعہ ہوا تو گھر تو ساتھ تھا شہزادے آ جاتے کھیلنے کبھی کس طرح حضور کے ساتھ کھیلتے رہتے کبھی گھر میں حضور کے اوپر سوار ہو جاتے شہزادی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ السلام تعالیٰ وہ حضور کے اوپر چڑھ کر جھولا لیا کرتے ہیں گھر میں مسجد بھی چھوٹی ہوتی ہیں ان کی تشریف جن کو اتنا خیال ہو کہ نماز میں ان کو چوٹ نہ لگ جائے تو یزید نے پھر حضور کو کتنی تکلیف دی ہوگی شہزادے کو شہید کر ان الذین یؤذون اللہ لعنهم اللہ ان پر لعنت فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی اللہ کو تکلیف دے کوئی سکتا کوئی اللہ کو تکلیف دے سکتے ممکن نہیں وہ تکلیف دیے جانے سے پاک ہے تو اللہ کی جو تکلیف فرمایا جو حضور کی تکلیف ہے وہی میری تکلیف حضور کو اب یہ بتائیں کہ کربلا میں شہزادوں کو جب اہل بیت کو شہید کیا گیا تو حضور خوش ہوئے ہیں یا ناراض ہوئے حضور کو تکلیف ہوئی ہے یا آرام ہوا ہے تکلیف ہوئی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے تو اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے شیطان پر لعنت ہے قیامت کے دن تک تو میرے ساتھی شیطان پر لعنت کب تک ہے قیامت تک اور جو حضور کو تکلیف دے اس پر لعنت کب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں اس میں قیامت کی یاد بھی نہیں رکھی تو میں اس دونوں جہانوں میں اس پر لعنت ہے جو حضور کو تکلیف دے اب یہ بتائیں شہزادے کو شہید کر دیں تو حضور جو خبر دے رہے ہیں حضرت سلمہ کو اور حضرت عبداللہ بن عباس کو مکہ میں حضرت سلمہ کو خبر ہے کہ ظالموں نے میرے شہزادوں کو شہید کر دیا خون ہے اہل بیت میں لے کر آئے جی حضور بتا رہے ہیں تو کیا حضور خوش ہو کر خون اکٹھا کر رہے ہیں تکلیف ہے نا راکا روتے تھے حضرت امام حسین کو سینے سے لگ رہا تھا پوچھے حضور کیوں رو رہے ہیں سرکار نے فرمایا میرے پاس جبریل امین ہے انہیں خبر دی ہے کہ آپ کی امت کے نام نہاد کلمہ گو آپ کے شہزادے کو شہید کر دیں ایک مقام جسے کربلا کہتے ہیں اور یہ مجھے اس کی مٹی دی گئی ہے اور ایک روایت میں آگے حصہ بھی کہ جب یہ خون میں بدل جائے گی تو یہ خون میں بدلنا جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ ان کو شہید کر دے اور یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اگلی بات چھوٹے سے تو اتنا کر رہا تھا اتنا تو سرکار نے پھر دعا کی یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کروں اور جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے محبت کرے ایک دوسری حدیث بھی اس طرح عرض کرتے سرکار نے فرمایا جس نے اس لیے ہم حضرت حسنین کریمین سے محبت بھی کرتے اور رات کے 12 بجے 1 بجے جا کر بیٹھتے ہیں دوسرا فرمایا جس نے حسنین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا اور جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ داخل النار کو جہنم میں داخل یہ بھی بات سمجھ آتی اب اگلی بات یہ تو ختم کر دیتے ہیں یہ بتائیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر خیال میں حضور آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور گدھے اور گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز کرتے ہی معاملہ قیاس کیسے کر لیتے اور گدھے اور گھوڑے کا آپ ذکر کریں گے یا ان کی یاد آ جائے گا تو اس سے ادب واقع نہیں ہوگا ادب ملوز نہیں رکھا جائے گا تو اس سے نماز نہیں ہوتی اب بتائیں کہ دنیا میں کامل ترین نماز کی ہوئی ہے حضور کی اب حضور کی جو نماز ہے وہ رکی ہوئی کس وجہ سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اوپر سوار ہے اب یہ بتائیں کہ حضور نے سر کیوں نہیں اٹھایا تھا پتہ صحابی نے پوچھا تھا کہ شہزادے گرنا جائے مجھے اچھا نہیں لگا کہ شہزادے گر جائیں ان کو چوٹ لگ جائے سرکار کے خیال میں حسنین کریمین ہیں اور نماز چل رہی ہے تو حضور کے خیال میں حسنین کریمین آ جائے تو حضور کی نماز نہیں ٹوٹتی حضور کے خیال میں حسنین کریمین شہزادے آ جائیں تو حضور کی نماز نہیں ٹوٹتی تو ہماری نماز میں حضور آ جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی یہ کہاں سے یہ خیال ہم نے خرچ کیا اچھا آپ جب نماز پڑھتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں چلتے ہیں تو اگر یہ یاد آئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین یہ آ جائے حضور کا نام آئے گا حضور کی یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی سارے نبیوں کا نام آئے گا تو یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی ٹھیک ہے
اور وما محمد اللہ رسول یہ آئے گا تو حضور کی یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ چل تشہد میں بیٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ایھا النبی، درود پڑھیں گے تو حضور بھی یاد آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی یاد آئیں گے، ان کی آل بھی یاد آئے گی، حضور کی آل بھی یاد آئے گی، اپنے ماں باپ بھی یاد آئیں گے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اور سارے مومنین و مومنات بھی یاد آئیں گے. اچھا آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو جب رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اللہ اکبر کیا نہیں کرتے، تو یہ یوں کیوں کرتے ہیں؟ نارمل کھڑے ہوئے یوں کیوں کرتے ہیں؟ کل رفع یدین یوں کر کے دیکھیں، پھر مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں تو کیا کہیں گے؟ یوں کیوں کیا بنا کہ یہ حضور کی سنت تو یوں جب کرنا ہے تو حضور کو یاد کر کے یوں کرنا ہے کہ حضور نے یوں فرمایا. تو ہمارے پیر صاحب نے تم سے کسی نے پوچھا کہ اس میں کیا ہوئے اللہ اکبر یوں کرتے ہیں، اور میں کہتا ہے دنیا جو ہے یہ پردہ ہے تمہارے اور آپ کے درمیان. دنیا یہ کام کاج، دنیا تمہارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے، بس تم نے یہ کرنا ہے اللہ اکبر، وہ پردہ چاہت پیچھے سائڈ کر دم اور راب نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ میں دنیا سے تارک ہوا، چھوڑ دی دنیا کو، ترک کر دی، کہا رہا ہے دنیا ترک کر دی، یہ میرے ہاتھ خالی ہیں، ایویں گھنڈ چاہتے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کی شان بیان کرنا شروع کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کی تعریفوں کے نا پل باندھ جیسے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اچھا 7 آیات، 3 شان بیان کرنے کی ہیں اور 3 مانگنے کی، اور بیچ والی جو ہے نا وہ کل ہے. یہ سبا مسانی نا سورت. اچھا تو آپ سے پیڑے میں اردو لمبی کی دیا میں تقریر تو اگلے زور لا لا کے تو سنیں نہیں ہوتی گل، تو میری باری پھنسے بیٹھی ہوں. چلیں اس پہ ختم کر رہا ہوں، سمجھ آ گئی. تو آج ہم نے جو سیکھا وہ کیا تھا؟ ریکیپیٹولیشن. یہ یونیورسٹی والوں یہ پھر لگا آ کر ہم سمجھاتے ہوئے ہم نے کیا بتایا؟ 5 تن پاک کہاں سے ہے، قرآن میں کہاں سے اخذ کرتے ہیں اور حدیث میں ہم کہاں سے اخذ کرتے ہیں. پھر کچھ میں نشانے اہل بیت اطہار کے حوالے سے احادیث جو آپ کے سامنے رکھی، ریکارڈ ہو گئی چیزیں. اگر آپ کو یہ ان کے حوالے یہ کوئی چیز درکار ہوگی تو زبیر صاحب کو میسج کر دیجیے گا. میں ساری اتنی میں نے احادیث بیان کی، میں نے کہ ایک کے جو ریفرنسز ہیں وہ آپ کو دیں گے. میں بغیر ریفرنس کی بات نہیں کرتا، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی باتیں آپ کے سامنے آتی ہو انشاءاللہ وہ آپ کو ہر سال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین سے محبت کرنے والا بنائے اور ان کا جو کرم اور فضل ہم سب کے شامل حال. میری تقریر آخر نہ رکھی کرو، کوئی قبال کرو محمد اکنڈ کرو.